رسالت مآب، تاجدار انبیاء، فخر انسانیت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہو یعنی شب برات ہو تو تم رات کو قیام کرو اور اگلے دن صبح یعنی 15ویں شعبان کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کے مغرب کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان اول پر نزول فرماتے ہیں اور بندوں پر شفقت مہربانی کرنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے خود یا منادی آواز دیتا ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی عافیت کا طالب مصیبت زدہ کہ اس کو عافیت دی جائے، اور اس طرح مختلف چیزوں کے نام لے کر، سائلوں کے نام لے کر آوازیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں خصوصی طور پر جن باتوں کا ذکر ہوا ہے ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ رات کا قیام اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے کیا جائے تو یہ رات کا قیام جو ہے بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگلے روز یعنی 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا، تو یہ ایک مستحب عمل ہے، فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اگر کوئی رکھ لے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ سال کے نفلی روزوں کے پسندیدہ روزوں میں ایک روزہ 15ویں شعبان کا بھی ہے۔ اور پھر یہ حدیث سیدنا علی ابن ابی طالب سے مروی ہے، اس کو ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، ابن ماجہ سے صاحب مشکات نے بیان کیا ہے، اور امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں بیان کیا ہے۔ اگرچہ اس کو روایت کو ضعیف اور بعض اس کو موضوع کہتے ہیں، جیسا کہ علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو موضوع کہا ہے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث سیاہ ستہ میں، مسند احمد بن حنبل میں اور علامہ نووی کی تصنیفات میں اور صاحب منذری کی ترغیب و ترغیب میں کوئی حدیث ہو تو اس پر بے دھڑک عمل کر سکتے ہو، تو لہٰذا یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، اس کو موضوع نہیں کہہ سکتے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔